اب ہم بات کریں گے واجبات کے بارے میں۔ پہلے ہم نے فرائض کے بارے میں بات کی، تو فرائض میں سے اگر کوئی بھی چھوٹ جائے گا شرائط میں سے، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن واجبات کا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ نماز میں چھوٹ جائے تو آپ کی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اور جو واجبات میں کمی آئی ہے وہ سجدہ سہو سے پوری ہو جائے گی۔ تو نماز کے جو واجبات ہیں وہ 14 ہیں۔ نماز میں 14 واجبات ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی اور سورت نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد پھر ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کوئی بھی اور سورت پڑھتے ہیں، تو وہ جو سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہم اور قرات کرتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو یہ کرنا بھی واجب ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا دوسری، یہ بھی واجب ہے۔ اور پھر فرضوں کی جب ہم پہلی 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد پھر ہم ساتھ میں کوئی سورت ملاتے ہیں، یعنی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یا جس کو جو بھی سورت آتی ہو وہ پڑھتا ہے، تو وہ 2 رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور الحمدللہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے سورت پڑھ لیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، نہیں، الحمدللہ کو سورہ فاتحہ کو مقدم کرنا، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا بعد میں کوئی اور سورت پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور اس کے بعد رکوع جب ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم پھر دوبارہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تکبیر کہہ کے، تو وہ بھی واجب ہے، یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہونا وہ بھی واجب ہے۔ اور اس کے بعد ہم دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے۔ اس کے بعد پھر ہم پہلا قعدہ کرنا، یعنی بیٹھنا، وہ بھی واجب ہے۔ پھر اتحیات پڑھنا، وہ بھی واجب ہے، اور لفظ سلام سے نماز ختم کرنا، وہ بھی واجب ہے۔ ظہر اور عصر میں قرات آہستہ پڑھنا، یہ ہمارے عورتیں تو ہمیشہ آہستہ ہی پڑھتی ہیں قرات نماز میں، تو یہ مردوں کے لیے ہے، یعنی جو امام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو کچھ نمازوں میں جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نمازوں میں قرات اونچی آواز سے ہوتی ہے اور کچھ میں آہستہ آواز سے ہوتی ہے۔ تو ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز میں قرات کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں میں، فجر، جمعہ اور عیدین میں اور تراویح میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح وتر میں جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ بھی واجب ہے، اور دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ کہنا بھی واجب ہے۔ اور عیدین کی جو تکبیریں ہوتی ہیں وہ بھی واجب ہیں۔ تو واجبات میں سے اگر کچھ بھی چھوٹ جائے گا تو آپ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ سجدہ سہو کریں گے۔ جب آپ سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کا طریقہ بھی میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے مفسدات نماز، یعنی جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، خواہ آپ وہ جان بوجھ کر کر لیں یا بھول کے کر لیں، جس طرح سے بھی آپ کریں گے لیکن آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بات کرنا، یعنی نماز میں جب آپ کسی سے بات کریں گے، وہ ایک چھوٹا سا لفظ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے پھر وہ بھول کر ہو، جان بوجھ کر ہو، جس طرح سے بھی ہو، اسے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب چھینکنے والا جب چھینکتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، آپ یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ کہہ دیں تو اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔
کوئی بری خبر سن کے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیں، ہے تو یہ بھی قرآن کی آیت، لیکن آپ کہہ کیوں رہے ہیں کہ کوئی بری خبر سن کے آپ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کے جواب میں آپ بول رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ دکھ تکلیف کی وجہ سے آپ نے اف کہہ دیا، آہ کہہ دیا، اس طرح مطلب ایک الفاظ پورا آپ نے بول دیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ نے امام کو لقمہ دے دیا، لقمہ مطلب اگر امام کوئی چیز بھول گیا اور آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو کچھ بتا دیتے ہیں آیت، تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی الگ نماز پڑھ رہا ہے، یا آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جب الگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے سے الگ نماز پڑھتے ہوئے انسان کو اگر آپ لقمہ دیں گے، آپ جماعت میں ہیں، آپ نے بغیر جماعت والے انسان کو لقمہ دے دیا، نماز میں کچھ بتا دیا، آیت کوئی پڑھ کے بتا دی، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نماز میں قرآن شریف دیکھ کے پڑھنا، جب آپ دیکھ کے قرآن شریف پڑھیں گے تو اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا، بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ یا اس طرح، تو اس میں کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس سے اس بات کا مطلب جو ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے، یعنی کہ رات میں اگر آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ اس بات کا مطلب ہی بدل جائے، تو اس طرح کی غلطیاں کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے نماز کی جس میں ہم جو قرات کرتے ہیں، نماز میں جو ہم پوری نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو اچھے طریقے سے سیکھنا یہ ضروری ہے۔ یا ایسا کام کرنا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے، دوپٹہ آپ کا خراب ہو گیا، چادر، آپ دونوں ہاتھوں سے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور مطلب اس طرح سے ٹھیک کر رہے ہیں، آپ دوسرا نماز کے علاوہ والا شخص آپ کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، مطلب آپ اس طرح مشغول ہیں اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے میں یا اپنے کپڑوں میں یا اس طرح سے، تو اس سے پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ کھا لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب جب آپ قبلے سے پھر جاتے ہیں نا، آپ کا سینہ قبلے سے پھر جاتا ہے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور نماز میں ہنسنا، اتنی آواز سے ہنسنا کہ آپ کو خود کے ہنسنے کی آواز آ جائے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر آپ امام سے آگے چلے گئے ہیں تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔